السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہریدوار معاملے پر مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے کیا بیان دیا، اس کو پورا سنیے۔ مسلمان صرف امن و شانتی چاہتا ہے، ہندوستان کو تباہ و برباد کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں کی مٹی میں مسلمان کا خون شامل ہے۔ لہٰذا اس بیان کو سنیے اور بریلی کی آواز میں آواز ملائیے اور ساتھ دیجیے۔ کچھ خرافاتی بیانات کے تحت سوشل میڈیا پر اور ہمارے معاشرے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، آپ نے ہریدوار کا وہ ہنگامہ اور معاملہ تو سنا ہوگا جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جہاں پر ہندو دھرم کے کچھ ٹھیکیدار اور کافی سارے لوگ جمع ہوئے، فسادی لوگ، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کو مارا جائے یا پھر مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان ساری باتوں پر بریلی سے ایک شعر مولانا توقیر رضا خان صاحب کا بیان آیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ مسلمانان اسلام امن و شانتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اپنی جانیں قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں کریں گے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے اپنا ایک انٹرویو، ایک بیان جاری کیا، اور جاری کرتے وقت آپ نے کہا کہ ہم جمعے کے دن اسلامیہ انٹر کالج میں 20,000 مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور وہاں ہم نہتے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور آپ کو 40 لاکھ مسلمانوں کا خون بہانا ہے، انہیں کاٹنا ہے۔ لہٰذا پہلے 20,000 مسلمان آپ کو دیتے ہیں، آپ پہلے ان 20,000 مسلمانوں کا خاتمہ کیجئے گا۔ یہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کا ایک انٹرویو اور بیان ہے۔ اب اس بیان کی وجہ سنیے۔ یہ بیان آپ نے اس لیے جاری فرمایا تاکہ ہم اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے اپنے ہندوستان کے اندر امن و شانتی کا ماحول برقرار رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، اور ہندوستان کی بقا و حفاظت کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، اور انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے بعد اس دیش کو آزاد کرانے کے بعد ہم لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیا۔ بالکل اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لبیک کہتے ہوئے ایک ہی پلیٹ فارم پر انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ تمام امت مسلمہ کے لوگ جانتے ہیں کہ بریلی شریف کے علماء نے، بزرگوں نے ہر میدان میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، بالخصوص عقیدے کے معاملے میں۔ الحمدللہ آج بھی بریلی شریف کا یہی پیغام ہے کہ ہم اس دیش کے باشندے ہیں، اس دیش اور ملک کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے۔ اس لیے تمام مسلمانان ہند کو مولانا توقیر رضا خان صاحب کے اس پیغام کو دل و جان سے ماننا چاہیے اور دل و جان سے سہرانا چاہیے، اور حضرات لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں، سہرا بھی رہے ہیں، اور اپنے دیش کی بقا و حفاظت کے لیے مسلمانان ہند تیار ہیں۔ حضرات بالخصوص اس مولانا توقیر رضا خان صاحب کے انٹرویو کی حمایت اور تائید ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے حاصل ہے۔
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے اس بیان کو حمایت اور تائید حاصل ہو چکی ہے، تو حضرات ہم بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس بیان کو اور اس انٹرویو کو حمایت کیوں نہ حاصل ہو، جبکہ ہندوستان کسی ایک دھرم کا ملک و دیش نہیں، بلکہ ہر دھرم کے لوگوں کا ملک اور دیش ہے۔ لہذا جب پودا لگایا جاتا ہے تو اس کو اچھے سے سینچا جاتا ہے اور اس کی پرورش دل و جان سے کی جاتی ہے، تبھی جا کر اس کے پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا ہندوستان ایک خوبصورت پودا ہے، خوبصورت پھل ہے، اس لیے اس کی خوب اچھے سے دیکھ بھال کرنا ہے اور اس کو بھی کبھی بھی مرجھانے نہیں دینا ہے، تاکہ ہماری نسلیں اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن کچھ فسادی لوگ اپنی تقریروں اور اپنے بھاشنوں میں فسادی زہر پھیلاتے ہیں اور زہر پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کی فضا دن بدن خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان بالخصوص سنی مسلمانوں کو اپنے دیش اور ملک سے بہت پیار ہے، اس لیے ہم کبھی بھی ایسی غلط آواز کا ساتھ نہیں دیں گے جس سے ہندوستان کی فضا خراب ہو اور امن برباد ہو، چاہے اس کے لیے ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ ہم ہمیشہ اپنے اس ملک کے اندر امن و شانتی چاہتے ہیں، بھائی چارہ اور محبت چاہتے ہیں، اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ہم نہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو تکلیف اور ٹھیس پہنچے، بلکہ ہم تو امن و شانتی اور بھائی چارگی کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مولانا توقیر رضا خان صاحب کے کہنے پر لبیک کہتے ہوئے اور امن و شانتی کے لیے بریلی شریف اسلامی انٹر کالج میں ضرور حاضر ہوں گے۔ لہذا اب ہندوستان کے مسلمان جہاں بھی ہیں، جس کونے پہ بھی ہیں، وہ ضرور ہندوستان کی فضا کو خراب ہونے سے بچائیں گے اور اپنے ہندوستان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لہذا آپ حضرات سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ ہندوستان کے جس کونے میں رہتے ہوں وہاں امن و شانتی کا ماحول بنائیے، ہندوستان کی ہوا اور فضا کو خراب ہونے سے بچائیے اور نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ہمیشہ آواز کو بلند کرتے رہیے، کیونکہ یہ نفرتی بابا اور نفرتی بھاشن اور نفرتی تقریریں ہمیشہ دیش کو اور ہندوستان کے بھائی چارے کو خراب کرتی ہیں، فضا اور ہوا کو خراب کرتی ہیں۔ لہذا ہمارے اس بیان کو اور اس تقریر کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے، تاکہ وہ بھی اس کو سن کر اسلامی انٹر کالج جمعے کے دن حاضر ہو سکیں۔